بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک پڑھانا شروع کریں گے۔ پہلے میں نے نورانی قاعدہ شروع کیا، اس کے بعد نماز میں دعائیں، کلمہ، نماز کا طریقہ، آیت الکرسی، اور اس میں پھر جو ہے نا وہ دعائیں، اس کی کیا نام ہے، نماز کے آخر پہ پڑھنے والی دعائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جنازہ کی دعائیں پڑھی۔ اب رموز و اوقاف قرآن مجید، یہ ایک ضروری بات ہے۔ اس کو ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوتی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ خاطر۔ اور میں یہ بات یہاں بتا دوں کہ میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کر، یعنی ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے۔ اس سے قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو یہ گول دائرہ ہوتا ہے، اس میں آیت کی نشان، آیت نمبر لکھا ہوتا ہے، تو جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا ہلکا ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ میم، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازمی ہے۔ اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے، اور یہ قائلے کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں میم آ جائے تو لازم ٹھہرا جائے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی کہ اس میں کوئی نہ بھی ٹھہرا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ زے کی علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ پھر دیکھ لیں، علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ ساتھ پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ سالم سے الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قوف، قیل علیہ الوقوف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے، آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا قاعدہ کے حروف آج پڑھ لیں۔ یہ تجوید کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، حرکت کی جمع حرکات ہے، اس کو عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسر کہتے ہیں، اور پیش کے دم کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش کے حروف کے اوپر جبکہ زیر حروف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں، جیسے لا۔ اب یہ زبر ہے، اقسم 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 بیوم القیامہ ولا۔ اب یہ لام کے اوپر بھی زبر ہے، واو کے اوپر ولا اقسم لا اقسم بالنفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب
انسان الن نجمع عظام، یہ اس کی مثالیں میں دے رہا ہوں. قل 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 نہیں کہیں گے، قل نہیں کہیں گے، نہ کل کہیں گے. قل اعوذ اعوذ برب الناس، با کے نیچے جو ہے اس کو زیر ہے تو اس کو نیچے گرا دیا. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. الف پر کوئی حرکت یا جزم، یہ خاص طور پر خیال رکھیں، یہ بچے اکثر بھول جاتے ہیں، بڑے بھی. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ ا ای او ا ای او پڑھیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. انشاءاللہ العزیز یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کا آ ای او یہ سارا پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو.